الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ خطاب جو ہے وہ شیخ صاحب کا ہوگا۔ صرف 7 سے 8 منٹ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے لوگ، ان میں سے حضرت بلال بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کا نام آتا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور آپ کے خادموں میں سے ایک خادم جس کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے اس چھوٹے سے خادم کے لیے دعا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کے لیے 3 دعائیں کی۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ اے اللہ، میرے اس خادم انس کو مال بھی زیادہ دینا، اولاد بھی زیادہ دینا، اور کل قیامت والے دن اس کو جنت کا داخلہ بھی دے دینا۔ تینوں ہی دعائیں بڑی پیاری دعائیں۔ جب آپ نے دعا کر دی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ میں جو امیر ترین لوگ تھے میرا بھی شمار ان میں ہوتا تھا، اور اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 120 افراد حضرت انس کے خاندان میں سے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے اور ابھی یہ زندہ تھے۔ کتنی لمبی عمر ہوگی جی۔ اور خود ہی فرماتے ہیں کہ 2 تو دعائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، وہ قبول ہو گئی ہیں، اور تیسری دعا جو جنت کا داخلہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بھی دعا میرے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو پڑھا، سنا کہ 50,000 سال کا دن اور سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور اس دن عام لوگ تو عام اللہ کے جو نبی ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر قیامت والے دن مجھے آپ کی ضرورت پڑ گئی تو میں آپ کو کہاں ملوں گا؟ آپ سے میری ملاقات کس موقع پہ ہو سکتی ہے، کس جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو قیامت والے دن تو 3 جگہوں پہ مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتنی جگہوں پہ؟ 3 جگہوں پہ آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا عند الصراط، پل صراط کے پاس آ جانا، وہاں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور یہ پل صراط وہ پل ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اس پل سے ہر بندے نے گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہے، صحابی ہے، عام لوگ ہیں، سارے کے سارے اس سے گزریں گے۔
اور حدیث میں آتا ہے احد من السیف وادق من الشعر، یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز، بلیڈ سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہر بندے نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور کیسے گزرنا ہے اس کا بھی احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، اس رفتار سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ کل برق، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ کا اجاوید الخیل، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزریں گے، اور کچھ لوگ آنکھ جھپنے کے وقت کے برابر جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں گے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آپ نے فرمایا جس طرح چھوٹا بچہ جب وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اس طرح وہ اس پل سے کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ اس پل سے گزر نہیں سکیں گے بلکہ گزرتے گزرتے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل کے اوپر اندھیرا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ اندھیرا ہوگا، اور وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور دنیا میں روشنی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہے، وہاں روشنی چاہیے، اور اگر وہاں میں اور آپ روشنی چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بات مختصر کروں، دوسرا موقع آپ نے فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے تو عند المیزان، جہاں بدیاں اور نیکیاں تولی جائیں گی وہاں آ جانا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ میری اور آپ کی بدیاں اور نیکیاں اللہ رب العزت ان کو تولیں گے، اور یہاں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلے ہوگی گنتی، 60-70 سال کی عمر مجھے اور آپ کو ملی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اس کی ہر روز کی 5 نمازیں گنو، وہ پوری ہیں یا پوری نہیں ہیں؟ رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ مال دیا تھا اس نے، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی؟ اگر تو وہ نیکیاں پوری نہیں تو انسان یہیں سے فیل ہو جائے گا، اور اگر نیکیاں پوری ہیں، نمازیں بھی پوری ہیں، رمضان کے روزے بھی پورے ہیں، مال دیا ہوا ہے تو زکوٰۃ بھی پوری ہے، اللہ رب العزت جب اس انسان کی نیکیوں کو ترازو میں رکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے 60-60 70-70 سال 100 سال کی نیکیاں جب ترازو کے پڑلے میں رکھی جائیں گی فلا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، ان کی نیکیوں کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کتنے سال کی نیکیاں جی؟ 100 سال کی نیکی، وزن کتنا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں وزن نہیں ہوگا جی؟ سردیوں میں میں اور آپ وضو بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، 5 وقت کی مسجد میں نماز بھی پڑھیں، لیکن وزن ہے ہی نہیں ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیں جی، وزن کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کی نیکیوں کا وزن کریں گے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ کوئی بھی کام جب کریں تو نیت یہ ہو کہ اللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہ ہو۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی تو سمجھ لیں کہ میرا مسجد میں آنا بیکار ہے، میرا لوگوں کو صدقہ خیرات دینا وہ بیکار ہے۔ آج کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، 500 روپیہ کسی کو دینا ہوتا ہے، پہلے تصویریں اتاری جاتی ہیں، پھر اس کی بےزتی کی جاتی ہے،
اور یا جس کے لیے تم اور میں خرچ کرتے ہیں اس کی تو شان یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کالی چونٹی ہو، کالے پہاڑ کے اوپر چل رہی ہو اور کالی رات ہو، اللہ رب العزت اس چونٹی کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اگر اس کے لیے نیکی کی ہے تو تصویریں اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے، اور اگر تصویریں اتارنے کے بعد اس میں ریاکاری آ گئی تو اللہ ایسی نیکی کا وزن کرے گا ہی نہیں۔ دوسری شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل نہیں، چاہے آپ ساری رات نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، اگر وہ نیکی سنت کے مطابق نہیں تو اللہ ایسی نیکی کا وزن نہیں کریں گے۔ تو دو باتیں جی، عمل ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور عمل ہو سنت کے مطابق۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے تو عند الحوض، حوض کوثر کے پاس آ جانا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ اور حوض کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اس کا جو پانی ہے ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس میں جو خوشبو آئے گی کستوری سے زیادہ ہوگی، کیزانہ کنجوم السماء، اور اس میں جو پیالے ہوں گے، آبخورے ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور جو ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال کا قیامت والا دن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور وہاں بھی حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیں گے، اور آپ فرمائیں گے ان کو میرے پاس آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا اللہ کے رسول یہ امتی تو آپ کے ہیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کون کون سی بدعات کو ایجاد کر لیا تھا۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، 3 موقع اللہ کے رسول نے فرمایا، پل صراط کے پاس، میزان جہاں حساب و کتاب ہوگا، اور حوض کوثر کے پاس اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تینوں موقعوں پہ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں سے پانی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔